بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا بہت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ ایک بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے، مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو دوستو اب میں سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس کا تعارف پیش نہ کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ اس سورت کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی اس کے اس قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ سورت فضائل و برکات سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل کو جان سکیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورۃ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمت اللہ علیہ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے سے گزرے اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔
پھر کہا اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورۃ فاتحہ سے شفا ملی اور دعا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورۃ فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دعا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں بھی یہ واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔ اس واقعہ سے آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں: جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرکان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیو اثرات زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔